الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللہ اکبر. کسی نے سوال کیا کہ قربانی کرنے سے عوام کو، غریبوں کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں سوچ رہا تھا تو کس کس غریب کو فائدہ قربانی سے ملتا ہے، کچھ اس کی لسٹ میں نے بنائی ہے. آئیے آپ سے شیئر کرتا ہوں. بندہ جانور خریدنے کے لیے منڈی جاتا ہے تو منڈی میں جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ گھاس پھوس بیچنے والے، چارہ بیچنے والے غریب لوگ نظر آتے ہیں. ہم نے وہاں جا کر دیکھا کہ لوگ ان سے چارہ اور گھاس پھوس خرید رہے تھے. اس غریب کی بیچارے کی خوب بکری ہو رہی تھی. اس کے بعد ہم آگے بڑھے، بہت سارے جانور دیکھے. منڈی میں جانور بڑے خوبصورت آئے ہوئے تھے. تو ایک بیوپاری جانور بیچنے والا کہہ رہا تھا کہ اس مرتبہ ریٹ اچھے ہیں اور امید ہے کہ میرے جانور بک جائیں گے تو اس سال میں اپنی بیٹی کی شادی کروانے کے قابل ہو جاؤں گا. تو قربانی سے بیٹیوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں. مزید آگے چلیں، ہم نے دیکھا کہ وہاں منڈی میں گرمی بہت زیادہ تھی. لوگ پسینے میں شرابور تھے، پیاس بھی شدت کی لگ رہی ہوتی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر مختلف لوگ اپنے ٹھیلے لگا کر، ریڑیاں لگا کر، کوئی شربت بیچ رہا ہے، کوئی لیمو پانی بیچ رہا ہے، کوئی املی آلو بخارے کا شربت بیچ رہا ہے، کوئی ٹھنڈی پانی کی بوتلیں، جوسز بیچ رہا ہے. تو ہم نے دیکھا ان کی ٹھیلوں پر، ان کی دکانوں پر بڑا رش تھا. تو اس طرح اس قربانی کی وجہ سے اس غریب کی بھی بڑی کمائی ہو رہی تھی. لوگ بڑے جوش کے ساتھ، اور بڑی بھیڑ تھی ان کی دکانوں اور ٹھیلوں کے اوپر. تو اس غریب کا بھی فائدہ قربانی سے ہو رہا ہے. مزید آپ آگے بڑھتے ہیں تو جب بندہ جانور خرید لیتا ہے تو منڈی سے اپنے گھر پیدل تو نہیں لے کر آتا. جانور کے لیے آپ یا تو لوڈر رکشا کرتے ہیں، یا سوزوکی کرتے ہیں، یا کوئی اور بڑی گاڑی کرتے ہیں، مزدا کرتے ہیں. اس میں جانور کو لاد کر، جانور کو اس کے اندر آپ اپنے گھر تک لے کر آتے ہیں. وہ لوڈر رکشے والا، وہ گاڑی والا، وہ سوزوکی والا، مزدے والا، یہ سارے جو اس طرح کا کام کرتے ہیں وہ بھی غریب ہوتے ہیں. تو ان غریبوں کا بھی ٹھیک ٹھاک کمائی کا سلسلہ یہاں قربانی کی وجہ سے ہو جاتا ہے. مزید آپ آگے چلیں تو جب آپ گھر آتے ہیں تو گھر میں بھی جانور کو چارہ آپ نے دینا ہوتا ہے. علاقے میں غریب لوگ گھاس کی، چارے کی دکانیں عارضی طور پر روڈوں پر لگا لیا کرتے ہیں. گھر میں آئے تو جانور کے چارے کا خیال آیا تو ایک غریب سے جا کر جانور کا چارہ خریدا، اور جب تک عید نہ آئی روزانہ خریدتے رہے. عید تک اس بیچارے کا بڑا کاروبار چمکتا رہا، بڑی اس کی بکری ہوتی رہی. اس غریب کا فائدہ بھی قربانی کے ساتھ ہوا، قربانی کی وجہ سے ہوا. مزید پھر جب عید آتی ہے تو آپ جانور ذبح کروانے کے لیے قربانی آپ خود تو نہیں کرتے بلکہ کسی کسائی کو ہائر کرتے ہیں، آپ کسی گوشت فروش کو ہائر کرتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو عید کے دن جانور ذبح کر کے دیتا ہے، قربانی کرتا ہے، گوشت بناتا ہے، یہ سب چیزیں کرتا ہے. اس غریب کا فائدہ بھی اس قربانی کی وجہ سے ہوا، جو پورا سال اپنی دکان پر ایک جانور کاٹتا تھا لیکن عید کے دن میں اس نے کئی جانور کاٹ کے بہت اچھی کمائی کر لی. اس کے بعد جب جانور بن گیا تو پھر اسلام کے حکم کے مطابق میں نے اپنی قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے، اور وہ اس طرح کہ ایک حصہ اپنے لیے، گھر والوں کے لیے رکھا، ایک حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کیا، اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کیا. تو اس طرح ان لوگوں تک بھی گوشت پہنچا، انہوں نے بھی گوشت کھایا جنہوں نے شاید پورا سال گوشت چکھا نہ ہوگا، پورا سال گھر پہ گوشت پکایا نہ ہوگا. اتنے غریب لوگوں کا فائدہ یہ ایک قربانی کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر ملک کی معیشت کو آپ دیکھیں کہ قربانی کے موقع پر کروڑوں روپے کا بزنس
قربانی معیشت کو دیتی ہے, ملک کو دیتی ہے, اور اس میں کس کس کو کس کس صدا پر فائدہ ملتا ہے, اگر آپ غور کریں گے تو مزید آپ کے سامنے یہ نظر آ جائے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گا. میں نے نیٹ پر اس کو تھوڑا سرچ کیا تو مجھے نظر آیا کہ سن 2020 کے اندر پاکستان میں 400 بلین سے زیادہ کا بزنس قربانی کے موقع پر ہوا. سن 2022 کی رپورٹ کو میں نے دیکھا تو ایک رپورٹ کے مطابق 10 بلین سے زیادہ کا بزنس قربانی کے موقع پر سن 2022 کے اندر ہوا تھا. اور اس سال بھی انشاءاللہ بہت سارے غریبوں کا بھلا آپ کی قربانی سے ہوگا. تو قربانی کریں, خوش دلی کے ساتھ کریں, اور نہ صرف قربانی سے مذہبی فائدہ ہے بلکہ غریبوں کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے. اس پر آپ غور کریں. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں.